السلام علیکم گائز، کیسے آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ تو گائز آج کی ویڈیو ہے یہ ہے سیکنڈ خلافت کی ویڈیو۔ شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ سیکنڈ خلافت کا دور کسی اور کا نہیں بلکہ احسن پاشا کا دور تھا۔ اب یہ دور کافی سارے بلنڈر سے بھرا پڑا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے اچھائیوں کی، جو احسن سلطان کا دور تھا۔ اس کی یہ اچھائیاں تھیں کہ ہم نے مسجد انوار مدینہ جو میرے انڈر فتح کی گئی تھی، یعنی ہم ادھر نماز پڑھنے جاتے تھے اور ادھر اب تک کسی اور ایسی خلافت یا جماعت نے قبضہ نہیں کی۔ ہم نے وہاں پر نمازیں پڑھی اور وہاں پر ہمارا جھنڈا قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو میں نے فتح کیا تھا اپنے دور خلافت میں۔ لیکن احسن سلطان کے دور میں وہ ہم سے چھننے لگی، وہاں ہمارا انفلوئنس کم پڑنے لگا۔ تو احسن سلطان کے دور میں ہم نے وہاں کا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے سیج کیا آف انوار مدینہ، سیج آف انوار مدینہ۔ یہ ایسا سیج تھا کہ اس کے اندر ہر وہ کوشش جو ہمارے خلاف کی گئی بدنام ہوئی۔ وہ کیا کوششیں تھیں، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو انوار مدینہ مسجد ہے، وہاں کا ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ اس سائیڈ کے جو بچے ہیں وہ اتنے بدماش ہیں کہ ان میں سے ایک نے تو میرا گریبان تک پکڑا ہے۔ اور میرے دور میں، احسن کے دور میں، ہم نے سوچا کہ ہم اس کو دوبارہ فتح کریں گے۔ فتح نہیں، ایک طرح سے اس کا کنٹرول لیں گے، جس طرح کوئی بغاوت طور پر ہو۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کا کنٹرول لیں گے۔ تو کنٹرول لیتے لیتے ہم نے ایک اسٹریٹجی قائم کی، اور وہ تھی کہ دو لوگ مین سڑک سے جائیں گے، جو لمبا راستہ نہیں، چھوٹا راستہ ہے، جلدی پہنچنے والا راستہ ہے انوار مدینہ کا، اور اس میں احسن سلطان اور میں جنرل ہیڈ کوارٹر آف خلافت اسلامی عثمانیہ، اس کا ہیڈ کوارٹر اور جنرل، ہم دونوں نکل گئے، اور ارسلان، عثمان، حنان یا علی حسن یہ گلیوں گلیوں میں سے انوار مدینہ کی طرف نکل پڑے، اور اسی بیچ ہم وہاں بنا کسی رکاوٹ اور بدماشی کے پہنچ گئے، اور یوں ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ دوسری اچھائی وہ یہ تھی کہ احسن کے دور میں ایک نڈر خلافت قائم رہی۔ وہ کیسی خلافت تھی؟ احسن کا جو پہلا دن تھا ایز اے سلطان، وہ تھا جمعے والا دن، اور اس کے جمعے والے دن ہی اس کا ایک جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں احسن سلطان نے معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے مارا جائے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا۔ تو یہ نڈر ہماری خلافت کا ایک نڈر سلطان تھا۔ اینڈ گیس واٹ؟ اچھائیاں ختم۔ جی، اچھائیاں ختم۔ اب بلنڈرز کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، تو سنتے رہیے بلنڈرز۔ پہلا بلنڈر ہوا 10 اگست یا اس سے پہلے۔ ایسا معاملہ کیا پیش آیا؟ وہ یہ تھا کہ احسن سلطان یہیں تھے، اور یہ معاملہ ہوا کہ میں حنان ہادی کی چھت پر کرکٹ کھیلنے گیا۔ تو وہاں میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ پرینک کریں گے، اور یہ لوگ ہمیں بلانے آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے۔ حنان ہادی میں چھت پر کرکٹ کھیل رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ایک پرینک کریں گے۔ تو یہ ہوا کہ احسن سلطان کو کہا کہ ہم نہیں آ رہے، تو اس نے نیچے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور آئندہ ہمیں کوئی بلانے نہیں آئے۔ تو اس کے بعد حنان اور ہادی کی والدہ نے نیچے سے آواز لگائی کہ یہ کون تھے بچے، کنہوں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہ کتنے بدتمیز بچے ہیں، یہ کون تھے، یہ کیوں بلانے آئے تم لوگوں کو۔ تو اس کے بعد جب ہم نیچے گئے تو احسن کو حنان ہادی نے منایا، اور پھر اس نے مجھے سزا دی۔ وہ کیا سزا تھی؟ وہ یہ سزا تھی کہ تم لوگ لیٹ آئے ہو، تم لوگوں نے یونٹی توڑنے کی کوشش کی، تو تم لوگوں کو سزا دی جائے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ سزا کیا ہے، ہمیشہ کی سزائیں ہیں وہ کافی الگ قسم کی ہوتی ہیں، جس طرح سسپینشن کر دینا وغیرہ۔ احسن سلطان نے ہمیں سزا دی کہ تم لوگوں نے 200 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سبحان اللہ، اور 150 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ کافی اچھی سزا تھی۔
جو کافی اچھی سزا ہے۔ اور احسن سلطان کا یہ لفظ دفع ہو جاؤ اگلے بلنڈر کا بنیادی حصہ تھا۔ کیسے؟ دیکھتے رہیے۔ ہوا یہ کہ میں 1-2 دن کے لیے اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا، تو میں وہاں رہنے گیا تھا۔ یہ ہے کہ 1-2 دن بعد جب میں آیا واپس تو مجھے کیا خبر سننے کو ملی؟ احسن سلطان نے مجھے بتایا کہ حنان ہادی ایک بھی نماز میں نہیں ہے۔ تو حنان نے مجھے کان میں بتایا کہ احسن نے جو اس دن کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، اس لفظ کی وجہ سے ہماری امی نے ہمیں اس کے ساتھ آنے نہیں دیا، یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ تو احسن سلطان نے کہا کہ اس وقت کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور پھر اس نے کہا کہ اپنے گواہ لاؤ کہ میں نے بولا تھا یہ۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں بولا کہ دفع ہو جاؤ۔ احسن سلطان نے کہا کہ تم اپنے گواہ لاؤ۔ احسن سلطان نے ارسلان، عثمان ان کو اپنا گواہ بنایا، اور آخر میں سب ایک اللہ کو بھی گواہ بنا لیا، جو کہ کافی عجیب معاملہ تھا۔ یہ ہوا کہ حنان ہادی کو نے اس ٹائم میں بھی بھولا ہوا تھا مسجد میں، پھر بعد میں مجھے یاد آیا کہ ہاں اس نے بولا۔ اس کے بعد جب میں اس کے گھر گیا اس کو یہ بتانے، میں نے اس کو بتایا تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے یار، آئندہ میں کسی کو سزا نہیں دوں گا۔ اندر گیا، اور پھر جب میں آگے آیا تو مجھے داؤد کی طرف سے پیغام ملا کہ احسن نے کہا ہے کہ وہ سلطان نہیں۔ یہ سننے کے بعد میں کافی حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے مغرب کے وقت احسن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں سلطان نہیں ہوں، لیکن میں جماعت کا حصہ ہوں، لیکن میں جماعت کے کوئی اصول نہیں مانوں گا، میں جماعت کا کوئی اصول توڑوں گا اور نہیں مانوں گا، اپنی مرضی سے چلوں گا۔ میں نے کہا گالی نہ دینے والا اصول؟ تو اس نے کہا کہ میری مرضی، میں گالی دوں یا نہ دوں، جماعت اس پہ میرا کوئی رد عمل نہیں کرے گی میرے خلاف۔ یہ اس نے بات کی۔ اس پوائنٹ پہ احسن کے خلاف علی حسن، حنان ہادی اس کے خلاف ہو چکے تھے، اور اس کو ایک غلط سلطان کہنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ احسن کو سلطان اب نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ خود بھی بول رہا ہے۔ پھر آ گیا عائشہ کا وقت۔ عائشہ کے وقت میں یہ ہوا کہ میں جب احسن کو بلانے گیا تو اس نے، داؤد نے مجھے بتایا کہ یار دیکھو، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا جو سب سے اچھا دوست تھا ارسلان، وہ بھی حنان ہادی کے ساتھ مل گیا ہے، کیونکہ ارسلان ان کی چھت پہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے، اس لیے وہ ان کو سزا نہیں دے رہا، جو ایک غلط مطالبہ تھا۔ اب یہ ہے کہ مجھے کافی عجیب لگا تو میں نے اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد اب یہ ہے کہ میں حنان ہادی کو لے کے آیا، ان کو میں نے گلی کے کونے پہ کھڑا کیا اور اس کو یہاں لے کے آیا۔ تو میں نے کہا کہ یار یونٹی بچانی ہے، یونٹی جماعت میں رہنی چاہیے، یونٹی کے بغیر جماعت میری نہیں چل پائے گی، میرا اصول ٹوٹ جائے گا۔ میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے، احسن آ رہا تھا تو میں بھاگتے ہوئے گیا، میں حنان ہادی علیہ السلام کو کہا کہ یار تم لوگ کیا کرو، احسن سے معافی مانگو، جو ایک اچھا آئیڈیا تھا۔ معافی مانگنے سے کون سا کسی کی عزت گھٹ جاتی ہے، عزت اگر گھٹے تو جاہل لوگوں میں گھٹتی ہے، اچھے لوگوں میں عزت نہیں گھٹتی۔ میں نے اس کو کہا کہ یار تم سوری کہہ لینا ان کو، تو وہ لوگ کہتے کہ ہم سوری نہیں کریں گے، ہم بالکل سوری نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھ لو، جماعت بچ جائے گی، یونٹی محفوظ رہے گی، اس کو سوری بول دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بولیں گے۔ احسن بھی آ گیا۔ اب ہم آگے گئے تو احسن نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی وجہ نہیں پتہ اور میں ان کو کوئی سزا نہیں دوں گا، میں سلطان ہی نہیں ہوں۔ میں نے اس کو پتہ کیا کہا تھا، میں اس کو کہا تھا کہ تم جو سزا چاہے اب دے دو انہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ حنان ہادی علی حسن کہہ رہے تھے کہ ہم احسن سے بات نہیں کریں گے۔ احسن کہہ رہا تھا کہ صرف تم، داؤد، عابد میرے دوست ہو، باقی حنان ہادی علی حسن میرے بالکل دوست نہیں رہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ اس طرح آیا کہ علی حسن حنان اور ہادی کو بھڑکانے لگا، یہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے پہلے بھی، آپ لوگ کو یاد ہوگا پہلی خلافت والی ویڈیو میں احسن نے حنان اور ہادی کے بارے میں کچھ غلط بولا تھا، تو وہ الفاظ یاد دلا کر انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بھڑک بھی رہے تھے۔ تو میں کیا کیا، تھڑے پہ بیٹھا زمین پہ، اور میں نے ان کے سامنے یوں کیا، میں نے کہا کہ دیکھو جماعت تم لوگوں نے بچانی ہے، تباہ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بچانی ہے لیکن ہم احسن کے سامنے سوری نہیں کہیں گے۔ یہ ہے کہ مغرب کے وقت ان سب نے مجھے کہا تھا کہ اگر احسن کے ساتھ ہم یوں کر لیں گے کہ احسن کو منائیں گے کل تک،
کل تک منائیں گے، ان لوگوں نے میرے سے وعدہ کیا، لیکن عشاء کے وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کب کہا بھائی، ہم نے تو نہیں کہا۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا، اندر گئے مسجد کے، وضو کر کے پھر جماعت میں گئے، تو میں نے احسن کو کہا دیکھو احسن، یہ جماعت ہماری ٹوٹنی نہیں چاہیے، یہ دوستی پر بنی جماعت اصولوں کے خلاف جائے گی اگر تم سلطانی چھوڑ دو گے۔ میں نے کہا کہ دیکھو نماز کا دور ہے، اچھا دور ہے، یہاں تمہیں اپنی عزت کو چھوڑ کر اس ٹائم تمہیں دوستی یاد کرنی پڑے گی۔ دوستی یاد کرو کہ ہماری دوستی ہے، کیسی دوستی ہے ہماری، اور یہ یاد کرو کہ جماعت کے لیے ہم نے بیعت لی ہے ہاتھ پر DHQ میں، ڈسکشن ہیڈ کوارٹر میں۔ میں نے کہا کہ دیکھو اب تم اپنے غصے کو سائڈ پہ رکھ کے ٹھنڈے دماغ سے پوری نماز میں سوچنا، اور پھر میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ تو یہ ہے کہ نماز کے بعد احسن نے مجھے بتایا کہ دیکھو یار، جب انہوں نے کیا ہوا کہ جب وقت تھا، جس وقت میں بتا رہا تھا کہ نہیں ہے ان کو میں سزا دوں گا، تو ہادی یا حنان میں سے کسی نے کہا کہ بڑا آیا ہمیں سزا دینے والا۔ اس نے کہا کہ پہلے میں عام رکن تھا تو مجھے اپنی اتنی بےزتی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب میں سلطان ہوں تو مجھے اپنی بےزتی فیل ہوئی ہے، اس لیے میں سلطانی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایک نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ان کو پتھر لگے، وہ چاہے تو سزا دے سکتے تھے، اور بلکہ وہ تو ان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں نے کہا کہ اس لیے تم کیا کرو، اس ٹائم درگزر کرو ان کی بات۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد میں نے اسے لیا، میں نے کہا کہ کیا تم انہیں سوری کہو گے؟ تو اس نے کہا ہاں یار میں کہہ دوں گا۔ میں کہا کہ تم انہیں معاف کر دو گے؟ اس نے کہا تب کروں گا تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم آئے، آگے حنان ہادی علی حسن کھڑے تھے، احسن آیا، حنان کے کندھے پر انہوں ہاتھ رکھا، اس کو لے کے سائڈ پہ گیا اور اس کو کہتا کہ یار سوری میں نے بول دیا۔ حنان ایسا ہے، حنان کہتا وہ کوئی نہیں ہے، تو دوست ہے اپنا، اس طرح۔ اور پھر بیچ میں علی حسن صاحب جو ہے نا، علی حسن کا اس طرح منہ تھا، علی حسن بالکل خوش نہیں لگ رہا تھا۔ علی حسن خوش نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ احسن کے خلاف ہو چکا تھا۔ یوں یہ معاملہ سولو ہوا، بڑی مشکل سے میں نے سولو کرایا۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا بلنڈر، 14 اگست۔ اب آپ کہیں گے 14 اگست والے دن کون سا بلنڈر؟ یہ ہوا کہ ہم نے پٹاخوں پر پابندی لگائی۔ تو جو ہے داؤد عابد اور فیضان ہماری جماعت میں شامل ہوئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے پٹاخوں پر پابندی لگائی ہے۔ تو فیضان نکل گیا، داؤد عابد کہتے کہ یار ٹھیک ہے ہم پٹاخے نہیں بجائیں گے۔ اور پھر 14 اگست والے دن کیا ہوا کہ پٹاخوں پر پابندی ہے، تو میں 14 اگست والے دن باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ حنان ہادی علی حسن، ایک لڑکا احمد اور ان کا کزن سعد اللہ مل کے سوتر بم ہاتھ میں ہیں اور ماچس جلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو یاد نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پٹاخوں پر پابندی ہے، جس نے بجایا اس کو نکالوں گا میں وہاں سے۔ انہوں نے کہا بھائی 14 اگست ہے، 14 اگست آئے دن فن ٹائم ہے، ہم نہیں جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، اور نہ ہی ہم پٹاخے روکیں گے۔ تو پھر انہوں نے راکٹ جلائے، چھریاں چلائیں، بڑا ڈسپلن انکنٹرول ہوا۔ تو میں ان سے پوچھا کہ احسن کو یہ میں بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو حنان کہتا کہ احسن نے ابھی وہ نانی کے گھر گیا، اس سے پہلے اس نے سوتر بم بجایا تھا۔ تو اس پہ میں اسپیچ لیس، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کہا کہ یار، اور احسن کے دور میں لوگ آزاد ہو گئے، آزاد اتنے ہوئے کہ ان لوگوں نے جماعت کا اصول توڑ دیا۔ یہ تھا بلنڈر تیسرا۔ اگلا ایک چیز ہے جو شاید بلنڈر نہیں ہے، لیکن علی حسن نے مجھے کہا کہ ہم ایک وہ بنائیں گے، جماعت کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس میں کیا تھا کہ جماعت میں جو بغاوت کرنے والا ہوگا وہ آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ علی حسن پہلے ہی بغاوت کر چکا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ پاور میں آنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بات مجھے بڑی خطرناک بات ہے،
اس نے کہا تھا کہ JCD میں جو لوگ ہوں گے وہ فاؤنڈر کو بھی پکڑیں گے اگر فاؤنڈر کوئی غلط قدم اٹھائے گا جماعت کے لیے، اور فاؤنڈر کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ تو اس سے پتہ لگتا، اور میں ChatGPT سے بات کی، ChatGPT ہمارا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے میں نے بات کی AI سے، تو اس نے کہا کہ اس کا ارادے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ پاور میں آنا چاہتا ہے اور جماعت کا کنٹرول لینا چاہتا ہے، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اسے یہ ڈپارٹمنٹ بنانے کی اجازت نہ دو۔ میں نے اس کو کہنے کی اجازت نہیں۔ چوتھا یا پانچواں بلنڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا DHQ ختم ہو گیا۔ DHQ میں ہماری زیادہ تر جو ہوتی تھیں میٹنگز وہ نہیں ہوتی تھی، DHQ کا سسٹم احسن نے ختم کر دیا۔ ساتواں جو بلنڈر ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے بڑی ناکامی احسن کے دور کی یہ رہی کہ 23 اگست جو ہمارا یوم جماعت اور یوم خلافت تھا وہ کسی کو یاد ہی نہیں رہا، نہ حتیٰ کہ میں اگلے دن کہہ رہا تھا کہ آج ہے 23، اور لیکن گزر چکا تھا، اور سلطان کو بھی نہیں یاد تھا، جس وجہ سے ہم اپنا یوم خلافت ہی نہیں منا پائے۔ اور ہم نے سید المرسلین مسجد جانا تھا، وہاں پھر ہم نے اس مسجد میں اپنا جھنڈا لگا دینا تھا جس سے وہ مسجد احسن کے دور کی فاتح میں آ جاتی۔ میں نے 2 مساجد فتح کی ہیں، ایک تو ہماری ابو حنیفہ ہی ہے پہلے سے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تھی حمدی مسجد، وہاں میں نے فتح کی اس کو، اس کے بعد میں نے انوار مدینہ مسجد فتح کی۔ میں نے کی ہے فتح کس کی، حمدی مسجد کی، اس کا یہ حساب تھا کہ اس طرح ہماری جو جماعت ہے وہ کسی مین روڈ سے جا ملی، فاروق اعظم مین روڈ ہے وہاں جا ملی۔ اس کی یہی مثال ہے کہ جس طرح منگولیا جو آج کا ملک ہے منگولیا، وہ رشیا یا انڈیا کے اوپر، اب پاکستان کے اوپر قبضہ کرتے کرتے رشیا کے اوپر بھی کر لے، کیونکہ انوار مدینہ کے پیچھے مین روڈ ہے، اس پہ بھی ہماری اب جماعت ٹچ ہو رہی ہے، اور مسجد اور حمدی مسجد پہ بھی ٹچ ہو رہی ہے، اور اگر سید المرسلین احسن فتح کر لیتا تو وہ مین جو حمدی مسجد والا مین روڈ ہے اس کو ٹچ کر دیتا، اور پھر ہماری مسجد ایک ہی مین روڈ کو 2 دفعہ ٹچ کر رہی ہوتی۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کہ منگولیا انڈیا کو بھی فتح کر لے، پاکستان کو بھی، اور رشیا کو فتح کر لے، جس سے رشیا کے اوپر والا جو اوشن ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اس سے لینڈ لاک کنٹری سمندر کو ٹچ کر لے، چھوٹا سا ملک۔ تو یہ ہے کہ احسن کے پاس بہت ہی بڑا موقع تھا لیکن اس نے گنوا دیا۔ اگلا موقع یہ تھا کہ ایک دن میں کافی غصے میں تھا یہ سوچ کے کہ یار احسن کے دور میں اٹینڈنس بہت کم ہو رہی ہے، یونٹی میں بہت بری طرح نقصان پہنچا یونٹی کو، تو میں کافی غصے میں تھا۔ ارسلان عثمان آئے، حنان ہادی، علی احسن آئے، میں نے پوچھا کہ کون کون نہیں آیا تھا جب میں نانی کے گھر گیا تھا، کون کون نہیں آیا تھا مجھے بتاؤ۔ مجھے اس ٹائم اتنی تب چڑھی تھی، میں غصہ مجھے پتہ لگا، تو میں نے کہا کہ میں نے چیٹ سے بات کی کہ آدھا مہینہ ہو گیا ہے، اب میں ووٹنگ کراؤں گا کہ کون کون چاہتا ہے کہ احسن کا دور آگے چلے اور کون کون چاہتا ہے کہ یہاں پر احسن رک کے نیا سلطان آ جائے، کیونکہ احسن کے دور میں اٹینڈنس کم تھی۔ تو کیا ہوا کہ علی حسن آیا تو احسن بھی آیا، تو کیا ہوا کہ ہم مسجد سے باہر نکلے تو علی حسن نے اس کو کہا، علی حسن نے علی حسن کو کہا کہ تم بہت دنوں سے غائب ہو، تمہیں سزا ملے گی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بتاؤ میں اس کو کیا سزا بتاؤ، تو میں نے کہا کہ یہ سزا دے دو کہ ہر نماز میں سب کو بلائے اور آخری صف میں کھڑا ہو۔ تو اس نے کہا کہ 5 دن نہیں آیا تو 5 دن کے حساب سے اس کی 5 دن کی الگ الگ سزائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں چلو 3 دن کی کر دو، چلو پھر 2 دن کی کر دیتے ہیں، 2 دن کی۔ اس نے کہا کہ اگر علی حسن ایک وقت بھی کسی کو نہ بلا پایا نا تو اس کو میں 3 دن کی سسپینشن دوں گا، اس میں بھی اگر یہ پورے ٹائم نہ آیا تو اس کو جماعت سے فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ کہ علی حسن نے مجھے کہا کہ تو دیکھ رہے ہیں، علی حسن نے مجھے کہا کہ دیکھو میں عصر کے وقت ٹیوشن جاتا ہوں، مغرب کے وقت بھی ٹیوشن میں ہی ہوتا ہوں، اور پھر عشاء کے وقت جلد سو جاتا ہوں کیونکہ اسکول جانا ہوتا ہے، ظہر کے وقت ہی آ پاتا ہوں اور پھر مجھے نکال دے گا۔ تو یہ ہے کہ میں نے اٹینڈنس ووٹنگ جب کرائی مغرب کے وقت، تو اس میں کیا ہوا کہ علی حسن نے اس کے خلاف، میرے کزن نے اس کے خلاف، یعنی 2 ووٹ خلاف، حنان
ہادی 4 ووٹ خلاف اور 1 ووٹ حق. کس کا؟ داؤد کا. عشاء کے وقت کیا ہوا؟ عابد نے بھی کہا کہ ہاں میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا. 4 ووٹ اور 2 خلاف. تو ہم نے بات کی کہ کیوں تم لوگ ووٹ دینا چاہتے ہو احسن کے سامنے. تو علی احسن نے اپنی وجہ بتائی کہ اس نے مجھے یہ سزا دی ہے جو ناانصافی والی سزا ہے، اس لیے میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. نانا جی کہتے کہ یار یہ ہمیں پریشان کرتا ہے اس لیے ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا. تو اس کے بعد احسن منہ لٹکائے گھر جا رہا تھا. میں نے اس کو کہا کہ یار تم ناراض تو نہیں ہے؟ اس کا کہتا کہ یار اپنا سزا نہیں دوں گا کسی کو. پھر گھر چلا گیا. یہ کہ اگلے دن ظہر کے وقت جب میں حنان حاجی کو بلانے گیا تو کہتے یار اب ہم نہیں آئیں گے، ہماری ماں ہمیں اجازت نہیں دیں گی، اب ہم نہیں آئیں گے کبھی. میں نے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوا، ان دونوں کے ووٹ اب وہ نہیں آئیں گے تو میں نے ان دونوں کے ووٹ کیا کر دیے -2 ووٹ خلاف 2 ووٹ حق میں. اب یہ فیصلہ تھا کہ اگر 2 ووٹ اس کے حق میں آ گئے، ایک بھی ووٹ اس کے حق میں آیا اگر ایک، اب اگر کوئی اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو دوسرے کے اوپر دار و مدار ہے کہ وہ حق میں دے دے گا یا خلاف. تو علی احسن کو میں بتاؤں وہ کہتا کہ یار اب میں بھی نہیں آؤں گا، وہ نہیں آئیں گے تو میں بھی نہیں آؤں گا. تو پھر مجھے غصہ آیا کافی. اس کے بعد ایک لڑکا تھا نیا ہماری جماعت میں شامل ہونے والا تھا، سعد اللہ. وہ اب ان تینوں، وہ دونوں نہیں تھے تو وہ بھی نہیں آئے گا، پھر ان کا کزن تھا. تو یہ ہے کہ جماعت بٹ رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، یونٹی کافی بری طرح نقصان پہنچ رہا. اس کے بعد نماز میں جو ظہر کی نماز تھی اس میں عثمان بھی آیا ہوا تھا. تو میں نے عثمان سے پوچھا کہ عثمان تم کیا چاہتے ہو کہ احسن سلطان رہے یا رک جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ احسن سلطان رہے. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ احسن سلطان رہے. جس کے بعد احسن سلطان لمبے عرصے تک نہیں گیا. تو واپسی پہ میں علی احسن کو کہا کہ دیکھو یار اب احسن جیت جائے گا، تم لوگوں کی کیا ووٹنگ کا فائدہ، وہ لوگ بھی چلے گئے. تو احسن پیچھے سے احسن نے مجھے کہا کہ غداری چل رہی ہے کوئی. تو میں نے اس کو یہ واقعہ بتایا. تو اس نے کہا کہ اٹینڈنس کام ہے، اس کا مطلب مجھے سلطان سے ہٹا دو گے. اس نے کہا کہ علی احسن کو اب کوئی بلانے نہیں جائے گا، خود آیا تو صحیح ہے ورنہ اس کو کوئی بلانے نہیں جائے گا. پھر ہم سپارہ پڑھتے تھے جہاں وہاں ارسلان بھی سپارہ پڑھتا تھا. تو اس سے میں نے پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں احسن کے حق میں ووٹ دوں گا. تو اس طرح احسن 2 ووٹوں سے جیت گیا میرے کے. تو یہ ہے کہ اگلے دن عصر کی نماز میں حنان، ہادی، علی احسن میرے گھر آئے، کہتے کہ ایک اور ووٹنگ کرو. میں نے کہا نہیں ووٹنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم احسن کے خلاف احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے اس کے خلاف. وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم نہیں ہیں. اور اس نے کہا کہ اب ہم احسن کے خلاف جلسہ کریں گے. ان لوگوں نے رٹ پکڑ لی کہ احسن کو سلطان سے ہٹاؤ. میں نے کہا نہیں ابھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم رمیز کو لے کے آئیں گے، وہ احسن کے خلاف ووٹ دے دے گا اور ہم جیتیں گے. میں نے کہا نہیں رمیز اتنے دنوں سے باہر ہے، اب وہ ووٹنگ کے لیے آ جائے اور اس کو لے کے باہر چلا جائے. اتنے چلاک ہو تم لوگ. تو ایک دن کیا ہوا، حنان کی مجھے بات کانوں میں پڑی. علی احسن جو ہے نا اس کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا. حنان نے پتہ ہے کہا احسن کو میں سلطان سے ہٹا کے نا میں دوبارہ چلا جاؤں گا. یہ بات میں سنی ہے. میں نے کہا یہ کوئی سازش ہے لوگ کی احسن کے خلاف. میں نے احسن کو خبردار کر دیا کہ دیکھو جلسہ کریں گے لوگ تو تم نے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ میں کہیں جا رہا تھا اور میں چلا گیا. اگلے دن جب آیا ہوں یہ پتہ لگا کہ بھائی ہوا ہی نہیں ہے، جلسہ نہیں ہوا. تو کیا ہوا، پرسوں اس کے 2 دن بعد گیم کھیل رہا تھا فری فائر میں. تو کیا ہے مجھے حنان جو ہے نا اس کے ساتھ فری فائر کھیلتے ہیں. اس کو کہا کہ یار نماز کے لیے آ رہا ہوں میں مغرب کی، تم لوگوں نے آنا ہے آ جاؤ، لیکن رٹ چھوڑ دو سلطان. اس نے کہا کہ یار ہاں رٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ویسے بھی احسن سلطان رہنے دو، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں سلطان رہنے دو. اب میں ان دونوں کو لے کے آیا ہوں. وہاں سے علی احسن بھی آ گیا ہے. میں نے کہا کہ تم لوگوں نے سوری کہنی ہے. تم لوگوں نے سوری کہا احسن کو. اس کے بعد احسن مان گیا، احسن کہتا صحیح ہے. اور یوں وقت آگے چلا گیا. اور پھر کیا ہوا، اب جو ہے آخری چیز وہ ہے یہ ہے کہ یہ بات ہے 28 تاریخ کی. ہم ڈالے میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ یار دیکھو احسن تم عصر کے ٹائم ٹیوشن گئے ہوتے ہو، مغرب کے وقت اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے ہوتے، عشاء کے وقت کھانا. تو داؤد عابد نے تم پر سوال اٹھایا کہ تو آتا ہی نہیں ہے سلطان ہے اور یہ نہیں آتا، ہمیں نیا سلطان چاہیے بھائی.
ہم چینج کریں گے اس کو. تو کیا ہوا کہ میں اس کو کہا کہ یار اب دیکھنے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب تیرا دور رک گیا کیونکہ اٹینڈنس بھی کم ہو رہی ہے. تو اس نے کہا صحیح ہے یار کوئی اور سلطان لے آؤ. میں نے اپنا ٹائم دے دیا, میں تھک گیا ہوں. تو ڈالے میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ یار مجھے بنا دو کیونکہ آنے والا جو دور ہے وہ ہے اسکول والا. اب کل میں نے اسکول جانا ہے, آج 31 تاریخ ہے, کل میں نے اسکول جانا ہے. سر میسیج ہی نہیں کر رہے کہ آپ کھولیں گے اسکول کب, ٹائمنگ کا ٹائمنگ. یہ ہے کہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں ایکسپیرینس والا سلطان تھا. میرے دور میں اٹینڈنس زیادہ تھی, یونٹی زیادہ تھی, اچھی تھی. تو 30 تاریخ کو میں بطور سلطان میرا پہلا دن تھا اور اس پہ ایک کافی تباہ کن چیز ہوئی ہے کل. اور کل ایک اچھی خبر بھی ہوئی ہے اور ایک تباہ کن خبر. تو اگر آپ 31 ستمبر کو میری ویڈیو آنے والی ہے اور اس میں نہیں, اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں 15 سپٹمبر کو ویڈیو بناؤں گا اپنی آدھی خلافت وہ اپلوڈ کروں گا, پھر آدھی خلافت کی پارٹ 2 اگلا, تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے. تو تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو کبھی ویڈیو دیکھے تو ہاں کمپیریزن کرتے ہیں. میرے دور میں نے 2 مساجد فتح کی اور اب میں سلطان ہوں. تو اب میں آج عصر کے وقت ہم انوار مدینہ کا دورہ کریں گے. انوار مدینہ کا دورہ کرنے کے بعد اب کل مغرب کی نماز ہم محمدی مسجد میں پڑھیں گے. محمدی مسجد میں پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے, کل عصر اور مغرب کی نماز محمدی میں پڑھیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ 23 تاریخ کو میں سید المرسلین مسجد فتح کروں گا اور اس کے بعد میرا کیا لقب بنے گا, فاتح سلطان السلام, جو چیٹ جی نے مجھے دیا ہے. تو صحیح ہے گائز, آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی تو لازمی شیئر, پسند آئی تو لائک کرو نا یارا. اور ہاں آپ نے 15 ستمبر کی وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اب میں ویڈیو جلدی ڈالنے کی کوشش کیا کروں گا. تو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ, گڈ بائے.